پر آپ کا بڑا دوسرا قدم آپ کا لاہور کے شہر میں دریائے راوی کے کنارے پر پڑا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت لاہور کے اندر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ لاہور شہر کا دروازہ بند ہے۔ چوکی دار کو آپ نے کہا کہ دروازہ کھولو، وہ کہنے لگا ہمارا معمول ہے، یہ ہماری عادت ہے، جس وقت ہم رات کو دروازہ بند کر دیتے ہیں تو صبح ہی دروازہ کھولتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسلح بچھا لیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں دروازہ بند کرنا آتا ہے، ہمیں مسلح بچھا کر ساری رات اللہ کی یاد میں گزارنی آتی ہے، اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر، اللہ کی عبادت و ریاضت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر ہمیں رات بسر کرنی آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی یاد کے اندر، ذکر و فکر کے اندر، حمد و ثنا کے اندر، توبہ استغفار کے اندر ساری رات آپ نے بسر کی۔ صبح دروازہ کھلا، آپ نے دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت بابا جی حسین سجادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیر و مرشد کا یہ محبت رکھنے والے ان کے مرید اور میرے پیر بھائی کا یہ جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو میرے پیر و مرشد نے فرمایا سچ فرمایا تھا کہ تمہیں وہاں ضرور جانا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نورانی شخصیت، نورانی چہرہ، بزرگانہ شخصیت، جس وقت لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا حضرت جی آپ نے ہی ہمارے بابا جی کا جنازہ پڑھانا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صبح بھی پہنچے تھے، جس وقت دروازہ کھلا ہی تھا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین سجادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ پڑھایا۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جہاں قیام فرمایا، آپ نے مسجد بنائی، کیونکہ سب سے پہلے مدینہ المنورہ کے اندر امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام آپ نے جلوہ گری فرمائی، ہجرت فرما کے گئے تو آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی، مسجد نبوی شریف بنائی۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح ہی حضرت خواجہ محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف کے اندر گئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت پاک مدر شریف کے اندر گئے سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی۔ تو اسی طرح ہی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے اندر آئے، آپ نے مسجد بنائی، دین اسلام کی تبلیغ آپ نے آغاز کر دیا، کیونکہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے آپ لاہور کے اندر تشریف فرما ہوئے، مبلغ اسلام بن کر آپ تشریف لے کے آئے۔ تو عزیزان گرامی، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مسجد بنائی، مسجد آپ نے بنائی، لوگوں نے اعتراض کیا، اے عثمان بن علی حجویری، بابا جی جو آپ نے مسجد بنائی ہے اس کی قبلے کی سمت جو ہے بالکل درست نہیں ہے، قبلے کی سمت تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، بالکل قبلے شریف کی طرف نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، اپنوں میں اعلان کر دیا، بیگانوں میں اعلان کر دیا، جتنے بھی
پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو محراب شریف بنایا ہے یہ بالکل قبلے شریف کی سمت کی طرف ہے، یہ بالکل ٹیڑھا میڑھا ہرگز ہے ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ آپ کی تعلیمات کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کے لیے آپ تشریف لے کے آئے تھے، حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریائے راوی کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف مشغول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی طرف مشغول ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے ہیں کہ خاتون آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، دودھ لے کے جاتی ہیں، جوگی کے پاس جاتی ہیں، رائے جوگی کے پاس جو ہندو ہے، جو مسلمان بھی ہے، جو غیر مسلم ہے، تو لاہور کا نائب گورنر بھی ہے پنجاب کا، عزیزان گرامی حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابا جی یہ دودھ جو لے کے جاتی ہے کہاں لے کے جاتی ہے؟ وہ کہا تھا کہ ہم رائے راجو کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اما یہ دودھ مجھے دے دیا کرے، بہانہ لے کے جا کرے۔ وہ کہنے لگی اگر دودھ ان کے پاس نہیں لے کے جائیں گے تو ہماری جو گائیں بھینسیں ہیں وہ دودھ دینے کی بجائے دودھ دینا شروع ہو جائیں گی، ان کے تھنوں سے دودھ نہیں آئے گا، خون آئے گا، وہ اتنا بڑا جادو کر ہے۔ تو حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما جی خون نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کی اور فراوانی اور برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہاری گائیں بھینسوں کا فضل و کرم ہو جائے گا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ فرمایا اما جی نے دیکھا کہ ظاہری طور پر یہ شکل و صورت بزرگانہ ہے، نورانی لباس ہے، نورانی چہرہ ہے، دیکھنے میں شکل و صورت بڑے اللہ کے بنی لگتے ہیں، ان کی بات سچی ہو سکتی ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان سے دودھ لیا، ایک دو گھوٹ لیا، باقی دریائے راوی کے اندر دودھ ڈال دیا۔ جس وقت وہ گھر پہنچی اما جی انہوں نے دیکھا دودھ تو ہے تو بہت زیادہ، دودھ میں برکت آ گئی، سارے گھر کے برتن بھرے گئے، دودھ پھر ختم ہونے کا نام ہی لے رہا۔ ہمسایوں کو پتہ چلا، پڑوسیوں کو پتہ چلا، عورتوں نے یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دی کہ اللہ والے، اللہ کا ولی ایک پاپا آیا، ان کو دودھ دینے کے ساتھ اتنی برکت ہو جاتی ہے جتنا بھی دودھ دہایا جائے ہمارے برتن تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن دودھ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی مٹھاس ہے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ عالیہ سے فیوز و برکات کی دولت کے ساتھ انہیں نوازا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بہت زیادہ آپ کے پاس برش لگنے لگا، بہت زیادہ لوگ آنے لگے، دودھ دیتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے، بہت اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکات کی دولت کے ساتھ نماز کے مانا مال فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی راجو آنے لگا آپ کے پاس، جو بھی آ کہنے لگا اگر آپ اپنی خیریت چاہتے ہیں، اپنی خیر چاہتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں، لاہور سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں رہنے کے لیے، میں تو دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے پیر نے بھیجا ہے، میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے، میرے پیر و مرشد کہیں گے میں چلا جاؤں گا مگر میں ہاتھ کی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو عزیزان گرامی اس نے حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو ڈرایا، دھمکایا، ڈرانے کے لیے ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے اپنی کڑاؤں کو حکم دیا، وہ ہوا میں اڑی، اس کی سر کے اندر لگنے لگی، نیچے آتا ہے رک جاتی ہے لگنے، اوپر کو جاتا ہے پھر لگنا شروع
دل و دماغ لے کے کچھ کھانے کی اشیاء لے کے جنگل کے اندر رہتا ہے تاکہ ان کی کوئی خدمت ہو جائے، اللہ کے ولی کے ساتھ تو محبت کا اظہار ہو جائے۔ جس وقت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ پہنچے، اللہ کے ولی آپ کے کھانے پینے کا سامان کچھ تھوڑا سا لے کے آیا، وہ آپ جنگل کے اندر کیسا آپ کا گزارا ہوتا ہے کھانے پینے کے بغیر، کیسے آپ کا انتظام ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی تھا، سیاہ فہم تھا، اس نے اشارہ کیا جنگل کے روڑوں کو، تو سارے روڑے وہ تھے وہ کوئی چاندی کا کچھ سونے کا بن گیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ بھی ولی تھے، جس وقت انہوں نے دیکھا تو آپ باہر اٹھے، آپ جتنا سامان لے کے گئے تھے وہاں ہی چھوڑ کے آپ آ گئے۔ تو علی گڑھ اکرامی اسی طرح حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ علیہ عظیم الشان مقام حاصل کرنے والے، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت دمشق کے اندر تھا، میں دمشق کے اندر روزہ پاک جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا پیارا روزہ تھا، آج کے رسول امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے موت سید المؤذنین، سارے مؤذنین کے سردار، کائنات کے اندر جتنے بھی مؤذن رسول ہیں سارے مؤذنوں کے سردار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے روزے پر گیا، میری آنکھ لگ گئی، جس وقت آنکھ لگی تو کہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں کے روزے پاک پر آ رہی تھی۔ تو حضور نبی کریم نور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار پر انوار ہوا، پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کی دولت کے ساتھ نوازا گیا۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پیارے آقا علیہ السلام کو باب بنی شہبہ سے آتے ہوئے دیکھا تو میں دوڑ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ گیا، پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں کی قدم بوسی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے ایک بزرگ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آقا نظر کرم فرمائیے، آقا یہ بابا جی کون ہے جن کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے دین کی تقریر کرنی ہے، یہ تمہارے دین کے مکلف